واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا رواه البخاري. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ شعبان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور شعبان کے بعد ہمارے پاس مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان آنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ یہ رمضان دیکھنے کی اور اس کی عبادات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنے مومن بندوں پر جن عبادات کو فرض فرمایا ہے ان میں سے ایک رمضان کا روزہ ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کی برکت سے تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، للہیت پیدا ہو جائے، روحانیت پیدا ہو جائے. تو آج کے خطبے میں روزے اور رمضان کے احکام و مسائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور فضائل کی طرف زیادہ نہیں جاؤں گا، وہ شاید اگلے خطبے کے اندر بیان کروں گا. آج روزے کے، رمضان کے احکام و مسائل بیان کروں جن کا تعلق ہماری روزے کے عمل کے ساتھ ہے، عملی روزے کے ساتھ. آج کا سب سے پہلا مسئلہ کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہر مسلمان بالغ، عاقل، صحت مند،
اور مقیم فرد پر فرض اور واجب ہے۔ رمضان کا روزہ ہر مسلمان جو بالغ ہو، عاقل ہو، بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، مسافر کو رخصت ہے وہ مقیم ہو، حالت اقامت میں ہو، سفر میں نہ ہو، اور دوسرا کوئی شرعی عذر اسے لاحق نہ ہو جس کی وجہ سے روزہ معاف ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص، ایسے مسلمان مرد و عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ قرآن مجید کی گواہی ہے اس بات پر کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نمبر 1۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، تیسرا اسلام کا رکن وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکات دینا، اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ترتیب کے اعتبار سے، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، 5واں رکن جو استطاعت رکھتا ہے زندگی میں ایک دفعہ اس پر بیت اللہ کا حج کرنا پڑتا ہے۔ یہی بات حدیث جبریل علیہ السلام میں بھی بیان ہوئی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک آنے والا آیا، صاف شفاف سفید لباس پہنا ہوا تھا، کالے سیاہ بال تھے، اجنبی معلوم ہوتا تھا، آ کے مختلف سوال کرنے لگا۔ ان سوالوں میں سے پہلا سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ارکان ایمان بتائے۔ دوسرا سوال کیا، مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان جبریل امین کو بتائے، جو کہ انسانی شکل میں آئے تھے، ایک اجنبی کی صورت میں آئے تھے، صحابہ نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا، الاسلام ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تو کلمہ شہادت، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کا اقرار کرے، نماز قائم کرے، زکات دے، اور رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھے، اور اگر تیرے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، تو زندگی میں ایک دفعہ بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ 5 چیزیں جبریل امین کے سوال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے طور پر بتائی۔ قرآن مجید نے کتب علیکم الصیام کہہ کے روزہ فرض کر دیا۔ دوسری آیت کریمہ، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں شروط اور ارکان پورے ہوتے ہوں، تو اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کا۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، چوتھی چیز روزہ بتائی۔ جبریل امین نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز اسلام کی کیا بتائی؟ روزہ بتایا، رمضان کا روزہ۔ ایک صحابی آیا جس کا تذکرہ میں نے کچھ دن پہلے بھی کیا تھا، ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، اس نے آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا کہ اسلام لانے کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد میرے اوپر کیا فرض ہے نمازوں میں سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں دن و رات میں۔ فرمایا کوئی اس کے علاوہ نفلی؟ آپ نے فرمایا خوشی سے کر، فرض نہیں ہے۔ دوسرا سوال اس نے روزے کے بارے میں پوچھا، ماذا فرض اللہ علیہ من الصیام، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر روزے میں سے کیا فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا تیرے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔
اس نے کہا اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ نفلی رکھے، فرض نہیں۔ زکات کا بتایا، حج کا بتایا۔ وہ شخص جب منڈنے لگا اس نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، جتنا دین آپ نے بتایا ہے نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ فلما ادبر فلما تولا، جب وہ آدمی نے اپنی پشت کو پھیرا واپس جانے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق دخل الجنۃ ان صدق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اپنی بات پہ پکا رہا، کھڑا رہا، عمل کرتا رہا تو یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ قرآن مجید نے روزے کو فرض قرار دیا، حدیث میں متواتر حدیث، کثرت سے حدیث، جس میں روزے کو اسلام کا چوتھا بنیادی رکن قرار دیا گیا۔ اجماع امت ہے، پوری امت کا اجماع ہے، کوئی ایک شخص بھی امت کے اندر روزے کا منکر نہیں ہے، روزے کی فرضیت اور وجوبیت کا منکر نہیں ہے، سوائے منکرین حدیث کے، جن کا پوسٹ مارٹم ہم نے پچھلے 3-4 خطبات میں کیا کہ وہ سیام کو تو مانتے ہیں، لیکن اب سیام کی حقیقت کیا ہوگی؟ چونکہ حدیث کو نہیں مانتے، اس کی ساری تفاصیل کا انکار کر دیں گے۔ تو امت کے اندر کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی گروہ روزے کا منکر نہیں ہے، اور امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے جو شخص روزے کی فرضیت کا انکار کر دے وہ شخص کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، جو روزے کا انکار کرے۔ اتنی اہمیت ہے روزے کی۔ اسلام میں روزے کے مدارج ہیں، روزے کی فرضیت کے مدارج ہیں۔ سب سے پہلی بات، روزہ کب فرض ہوا؟ صحیح قول کے مطابق روزہ ہجرت کے دوسرے سال میں فرض ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے رکھنا فرض ہوا۔ دلیل اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، یعنی مکہ کے اندر ہجرت سے پہلے رمضان کا روزہ رکھنا مسلمانوں پہ فرض نہیں تھا، اس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ اور کئی لوگ تو وہ نماز والی بات بھی، وہ علم نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں نماز تحفہ جو ہے وہ معراج سے آیا ہے، تو روزے کو بھی ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ روزے کا معراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، معراج والی حدیث میں روزے کا تعلق اس میں ذکر ہی نہیں۔ معراج مکی دور میں ہوا ہے، اور صحیح قول کے مطابق نبوت کے 10ویں سال ہوا ہے، اور اس کے 3 سال بعد 3 سال رسول اللہ مکہ میں رہے ہیں، پھر آ کے مدینہ میں ہجرت کی ہے، تو ہجرت کے دوسرے سال یعنی تقریباً معراج کے 5 سال بعد روزہ فرض ہوا رمضان۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو مدینے کے لوگ اکثر چونکہ یہودی تھے، اوس اور خزرج کے لوگ اہل کتاب عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی عاشوراء کے روزے کو فرض اور لازم قرار دیا۔ صحابہ رکھتے رہے، 1-2 سال رکھا۔ جب رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کر دیا ہے، عاشوراء کا روزہ جو رکھنا چاہے اس کو ثواب ملے گا، اب وہ فرض اور لازم نہیں۔ رمضان کا روزہ 3 مدارج میں جا کے اپنی پختگی کو پہنچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر، امت پر اسلام جو شروع ہو رہا تھا فوراً بوجھ نہیں ڈالا۔ پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے، نہیں پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر تھے۔ پھر فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، روزے رکھ لو۔ ساتھ اس بات کی رخصت بھی دے دی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ صحت مند ہیں، توانا ہیں، طاقتور ہیں، جوان ہیں، روزہ رکھ بھی سکتے ہیں۔ تو شروع اسلام کے اندر یہ تھا کہ وہ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں
اور اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو اپنے ہر روزے کا ایک دن کا ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور روزہ چھوڑ دے۔ یعنی جو مالدار لوگ ہیں روزہ نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھیں، اگرچہ طاقت بھی ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ تو شروع اسلام کے اندر روزہ اس طرح فرض ہوا کہ روزہ فرض ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ مسکین کو ہر روزے کے بدلے میں ایک دن کا کھانا کھلا دو، روزے سے چھٹی مل جائے۔ پھر اسلام نے یہ کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں طاقت ہونے کے باوجود، فدیہ دینے کے بجائے اگر روزہ رکھو تو وہ بہتر ہے۔ دوسرا درجہ روزے کا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا۔ دوسری آیت جو آیت نمبر 185 ہے، یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ آیت نمبر 183 تھی، کتب علیکم الصیام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی وبینات من الہدی فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ 15 شعبان کو مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کے زور اور زبردستی 15 شعبان کو قرآن مجید کو نازل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ سورہ دخان کی آیت لے کر بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے، صحابہ کی تفسیر کے، بس اپنے پیٹ سے بات بنا کے یا ضعیف ایسی تفسیروں کے اندر بے پر کی اڑا کے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ لیلۃ المبارکہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں 15 شعبان کی شب برات کی۔ قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں اترا ہے۔ اور سورہ القدر کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ، قرآن مجید لیلۃ القدر میں اترا ہے، یعنی پہلی وحی لیلۃ القدر میں آئی ہے۔ اب لیلۃ القدر شعبان میں ہے، وہ شعبان میں لیلۃ القدر ہے، رمضان میں ہے، رمضان کے بھی آخری اشرے میں ہے، آخری اشرے میں سے آخری 5 رات میں سے یہ، لیکن مولوی زور لگائے، کہیں گے لوگوں کو یہ سورہ دخان کی آیت سے ثابت ہو ہے، اور رافضیوں سے عقیدہ لے لیا، کیونکہ رافضیوں کا عقیدہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں تھا، موضوع نہیں ہے لیکن لوگوں کی سمجھ کے لیے۔ اہل سنت کے ہاں شب برات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ہم نے کنڈے بھی ادھر سے لے لیے، شب برات بھی ادھر سے لے لی۔ کیوں؟ کیونکہ شیخ خفی روافظ کا بہت بڑا عالم، ملا باقر مجلسی بہت بڑا عالم، فقیہ روافظ کا، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ کیٹیگوریکلی لکھا کہ جو امام مہدی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، امام غائب 256 یا 356 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں پیدا ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ خود ساختہ طور پر غار میں کہیں چھپ گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں۔ جب اللہ چاہے گا قرب قیامت واپس آئیں گے، اور ان کی پیدائش جس رات کو ہوئی تھی وہ 15 شعبان شب برات کی رات، شب برات کا ہی اس کو برات کا مطلب ہے کہ بندے کو آزادی ملنا، اس کا ایک معنی بیزاری بھی ہے، دوسرا معنی برات، یعنی ہم کہتے ہیں آیت برات نازل ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الزام سے بری کر دیا کہ جب وہ آئیں گے تو ہمیں نجات ملے گی، ہمارا نجات دہندہ مسیح آئے۔ تو وہ شب برات کا تصور روافظ سے آیا، اہل سنت نے قبول کر لیا، بس شراب مائیں کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ تو قرآن مجید نے یہ فرمایا دوسرا درجہ، پہلے درجے میں روزے کو فرض کیا، لیکن کہا جن کے پاس مال ہے روزہ رکھ بھی سکتے ہو، نہ رکھو، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، روزے سے چھٹی مل جائے گی۔ دوسرا درجہ قرآن مجید نے کہا کہ اب سب لوگوں پہ روزہ فرض ہو چکا ہے جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، حیض اور نفاس نہیں ہے، آگے بالغ ہیں، تو تمام مرد و خواتین پر روزہ فرض ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے گا روزہ رکھے گا، لازم ہوگا، لیکن اس میں ایک چیز کی
ابھی پھر بھی اسلام نے ایک چیز موجود کی کہ روزے کا اصول اس وقت یہ تھا کہ رات کے وقت مغرب کے بعد سونے سے پہلے پہلے جب سورج غروب ہو گیا سونے سے پہلے پہلے اگر آپ نے کچھ کھانا پینا ہے تو آپ کھا سکتے، لیکن جب آپ سو گئے 9 بجے سو گئے 10 بجے سو گئے رات 12 بجے سو گئے، سونے کے بعد اب آپ اگلے شام تک کوئی چیز کھا نہیں سکتے۔ یہ سختی موجود تھی اس کے اندر۔ ہوا اس طرح کہ ایک صحابی تھے قیس ابن سالمہ انصاری صحابی، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، صحیح حدیث میں آتا ہے سارا دن روزہ رکھا، اپنے کھیتی باڑی کرتے رہے، مشقت کرتے رہے۔ جب شام ہوئی روزہ افطار کا وقت ہوا، اپنی گھر آئے، اپنی بیوی کو کہا هل عندك من طعام، تیرے پاس کوئی کھانا ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا نہیں کھانا تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا آپ ٹھہریے، میں پڑوسن سے یا کسی سے آپ کے لیے کھانا مانگ لاتی ہوں، لے آتی ہوں کھانا۔ ان کی بیوی کھانا لینے کے لیے گئی، یہ دن بھر کے مشقت سے ستائے ہوئے ان کی آنکھ لگ گئی اور سو گئے۔ جب آنکھ لگ گئی سو گئے، جب بیوی آئی تو یہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا خیبۃ لک، بڑی محرومی ہے تیرے لیے، سارے دن کا بھوکا پیاسا کام کر کے آیا، تھکا ہوا تھا، جسم میں ہمت نہیں تھی، کھانا کھانا تھا، روزہ افطار کرنا تھا، لیکن اب سو گیا، پابندی ہے، اب تو اگلے دن اگلی شام تک کچھ کھا نہیں سکتے۔ اب صحابی نے اگلا روزہ شروع ہو گیا، کیونکہ سو گیا، اب سونے کے بعد بیدار ہو کے کھا نہیں سکتے۔ رات کو بھی روزے کی یہ پابندی ہوئی، سونے سے پہلے پہلے کچھ کھا نہیں سکتے۔ اگلا دن بھی صبح ہوئی، کام پہ گیا، مشقت کرتا رہا، جب آدھا دن ہوا تو صحابی کو غشی پڑی اور بے ہوش ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بارے میں خبر دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ اب تمہارے لیے رات کو روزہ رکھنے کی جو پابندی تھی کہ سونے سے پہلے پہلے کھانا ہے، سو گئے تو پھر نہیں کھا سکتے، اب یہ اللہ تعالیٰ نے پابندی ختم کر دی ہے، اب روزہ صرف شام تک ہے، شام کے بعد اگلی سحری تک کوئی روزے کی پابندی نہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اب آپ صبح سحری تک فجر صادق کا کھا بھی سکتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ نے بڑا صبر کیا ہے دین پر، بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب صحابہ نے مشقتیں برداشت کی، جب ان پہ تنگی آئی اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی۔ تیسرا درجہ روزے کا یہ ہو گیا جو قیامت تک چلے گا کہ اب روزہ صبح فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اس کے بعد روزہ نہیں ہے، اس کے بعد روزے کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد روزے کے مسائل میں رمضان کا روزہ ثابت کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے رمضان کا چاند دیکھنا ہے، رمضان کے مہینے کی آمد، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رؤیت ہلال، رمضان کا چاند دیکھنا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید الفطر کرو۔ بعض طالب علم ترجمہ کرتے ہیں صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ افطار وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شام کو، اور ایسا ہوتا تو نہیں ہے، وہ طالب علم جو پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہوتا ہے ہمارے مدرسے میں، وہ استاد سے پوچھتا بھی نہیں، ساری پر یہی سوچتا رہتا ہے جب تک کہ وہ ایک عالم کی حیثیت میں پہنچ جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ بار بار حدیث میں پڑھتے ہیں صوموا لرؤیتہ، کہ روزہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اس کی تو سمجھ آ گئی، وافطروا لرؤیتہ کی سمجھ نہیں ہے کہ روزہ افطار کرو چاند دیکھ کر، یعنی شام کو جب روزہ افطار کرنے لگنا ہے تو ایک دفعہ چاند دیکھنا ہے تو پھر روزہ افطار کرو۔
تو افطار کا مطلب عید الفطر، یعنی رمضان کو شروع بھی چاند کی رویت سے کرو اور رمضان کا اختتام بھی چاند کی رویت سے کرو۔ اگر چاند نظر نہ آئے، 29 شعبان کو چاند دیکھنا ہے، اگر چاند نظر نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ اگر چاند نظر نہ آئے، مطلع ابر آلود ہو جائے، کوئی تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں ہمارا روزہ رہ گیا ہے، اس طرح ہمارا پورے پاکستان کا ہی روزہ ایک پیچھے ہو گیا ہے، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں، دین آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاند نظر نہ آئے، مطلع ابر آلود ہو جائے، کوئی کہیں طرف سے گواہی نہ آئے، تو پورے پاکستان کے لوگوں کو، پورے ملت اسلامیہ کے لوگوں کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو چاند دیکھنے میں غلطی بھی لگی ہو تب بھی آپ کا روزہ نہیں رہا ہے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ اب کیا کر لو، 30 شعبان کو کی گنتی پوری کر کے، شعبان کا مہینہ 30 کا شمار کر کے چاند نظر نہیں آیا، مطلب برابر ہو گیا، نہیں دیکھ سکے، 30 کی گنتی پوری کرو، اس کے بعد یکم رمضان آپ شروع کرو۔ اگلا مسئلہ، رمضان کا چاند کتنے لوگ دیکھیں تو روزہ رکھنا لازم ہو جائے؟ ایک مسلمان عادل ہو، ثقہ ہو، سچا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایک مسلمان اگر چاند دیکھ لے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عادل، ثقہ، سچا بندہ ہو، اور وہ چاند دیکھ لے اور گواہی دے دے، تو اس ایک شخص کی گواہی کے اوپر روزہ رکھا جا سکتا ہے اور روزہ رکھا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ترا الناس الہلال، لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی، کسی کو چاند نہیں دکھا، فإنی رأیتہ، بس میں نے چاند دیکھ لیا، اکیلے عبداللہ ابن عمر کو چاند لگا، کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہا انی رأیت الہلال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ ابن عمر نے چاند دیکھا ہے رمضان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، وعمر بصیام ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ و مسلمانوں کو رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اکیلے عبداللہ ابن عمر ایک مسلمان کی گواہی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مزید گفتگی کے لیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، چاند نظر نہیں آیا مدینہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، یعنی رات کو روزے کا ارادہ نہیں کیا، اعلان نہیں ہوا روزے کا، لیکن 2 شخص آئے صبح کے وقت، چاش کے وقت، ضحیٰ کے وقت، باہر کی بستی سے آئے، جو بادیہ نشین تھے، دیہات سے آئے، حرہ سے، جو مدینہ سے باہر ہے، وہاں سے وہ 2 شخص آئے، 2 سوار آئے، ان دونوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چاند دیکھا تھا کل رات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 مسلمانوں کی، 2 صحابہ کی گواہی قبول کر کے، جو کہ صبح کو روزہ نہیں رکھا ہوا، صبح ہو چکی تھی، دن چڑھ چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ دیا کہ جنہوں نے کچھ نہیں کھایا وہ روزہ پورا کریں، جنہوں نے کھا بھی لیا ہے اس کے بعد نہیں کھائیں، آج کے دن کا روزہ ابھی سے شروع۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی، آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں مفتی منیب صاحب اگر فون نہ اٹھائیں، لائنیں انگیج کرتے ہیں، ریسیور اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان نہ ہو رات کو، صبح 8-9 بج جائیں تو کہیں سے موصول ہونی شروع ہو جائے گواہیاں، تو ہم کیا کریں گے؟ دین آپ اندازہ لگائیں، دین قیامت تک کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سچا مسلمان مجھے آ کے کہے، آپ کو کہے، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ خبر آئے کہ رات کو تو اعلان نہیں ہو چکا تھا، لیکن 1 یا 2 یا 4 مسلمانوں نے گواہی دی ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں کہ بھائی ہم نے چاند دیکھا تھا لیکن نیٹ ورک نہیں تھا، کال کرنے کی کوشش کی نہیں ہو سکی، ہماری گواہی نہیں پہنچ سکی رویت ہلال کمیٹی تک، ان کی گواہی اسی وقت دے کے دن کے 9 بج چکے ہیں، مفتی منیب صاحب کو اعلان کرنا پڑے گا کہ تمام پاکستانی، تمام مسلمان آج کے دن کا 9 بجے سے روزہ شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کیا، چاش کا وقت ہو چکا تھا، دن چڑھ چکا تھا، آپ نے رات کو چاند دیکھا، مدینے میں چاند نظر نہیں آیا، لیکن مدینے کے باہر سے 2 لوگ آئے اور انہوں نے آ کر صبح کو بتایا اللہ کے نبی ہم نے تو چاند دیکھا تھا، آپ نے ان کی گواہی کو قبول کر کے سب کو کہا کہ میرے صحابہ ابھی سے روزہ شروع کر دو، اب روزے کو دہرانے کی دوبارہ ضرورت نہیں۔
اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے استقبال رمضان کا روزہ رکھنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید کوئی صحابہ نے ایسا نیکی کی نیت سے عمل کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کا روزہ رکھنے کو حرام کرا دیا کہ اگر ایک شخص کہے کہ اب 2-4 دن ہو گئے رہ گئے ہیں رمضان میں، لہٰذا میں ابھی سے روزہ رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يتقدمن احدکم رمضان بصیام یوم او یومین، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے کا روزہ استقبال رمضان کی نیت سے نہ رکھے۔ ہاں ایک شخص اس کا کوئی نظر کا روزہ رہتا تھا، وہ شعبان کی آخری تاریخ تک رکھ سکتا ہے۔ ایک شخص سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ اس کی عادت ہے، تو وہ سوموار جمعرات شعبان کے آخری دنوں میں بھی آئے تب بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے یا کوئی مریض ہے جس کے پچھلے سال کے روزے رہتے تھے، وہ شعبان کے آخری دن تک بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ استقبال رمضان کی نیت سے نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنا نظر کا روزہ رکھتا ہے یا قضاء کا روزہ رکھتا ہے، یا وہ سوموار جمعرات کا اپنی عادت کے مطابق روزہ رکھتا ہے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ اگلا مسئلہ آ جاتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ، اختلاف مطلع کے اختلاف کا مسئلہ۔ بعض لوگ یہاں پر ایسے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی دن روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ میڈیا والے جاہل لفظ نہ بولے، پینڈو سے مراد دیہاتی نہیں ہوتا، میری وہ ہوتا ہے جو ٹائی کوٹ لگا کے بیٹھ جاتا ہے لیکن عمل اس میں ذرے بھی نہیں، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں یہ مسلمان تو 1 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، 1 دن عید نہیں کر سکتے۔ وہ بھائی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1 دن روزہ رکھنے اور 1 دن عید کرنے میں مجبور نہیں کیا، آپ کو مجبور کرتے؟ نماز ایک ٹائم پہ پڑھتے ہو سارے مسلمان، ہم ابھی جمعہ پڑھ رہے ہیں دبئی میں، سعودی عرب میں 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جمعہ ہو، پھر نماز کے بھی ایک ٹائم کر لو نہیں۔ کینیڈا میں، امریکہ میں 10-12 گھنٹے کے بعد ہوگا، کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ دین بڑا فطرت کا دین ہے، وقت کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے بہت ساری تبدیلیاں دین اسلام میں آ جاتی ہیں۔ یہ بات بالکل باطل ہے، یہ اسلام اور دین قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ کہنا کہ تمام مسلمانوں کو ایک ہی دن میں روزہ رکھنا چاہیے۔ میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، رویت کا اختلاف، مطلع کا اختلاف حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول، ان کے شاگرد قریب رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن عباس کی ماں ام فضل بنت حارث نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کسی حاجت، کسی کام کے لیے شام بھیجا، مدینے سے۔ کہاں بھیجا؟ شام۔ کس کے پاس بھیجا؟ سیدنا و امیرنا و حبنا و حبیبنا و امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والے سیدنا و حبیبنا و حبنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کاتب وحی، کاتب قرآن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی امیر معاویہ کی طرف بھیجا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت والا بنا دے اور ہدایت دینے والا بنا دے۔ اور سیدنا و امیرنا و امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی
غزوہ لڑے گا مغفور لہم، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے. یہ وہ معاویہ ہے جو پہلے پہلے غزوے کے امیر مقرر. کل ہم نے میڈیا پہ پرسوں دیکھا ایک بدبخت خاتون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ، تنزیہ الفاظ کے تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ہے، صرف اس لیے کہ کچھ اختلاف ہو گیا. بھائی اختلاف صحابہ کے درمیان ہوا ہم مانتے ہیں، اور اس اختلاف کے اندر جو ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر، وہی خلیفہ راشد تھے جو ان کے خلاف آئے. جو بھی صحابہ تھے ان کی خطا اجتہادی کی بدنیتی پر مبنی نہیں. مسئلہ دم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی مومن تھے، وہ بھی مومن تھے. قرآن مجید کہتا ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، آپس میں جنگ و جدل ہو جانے کی وجہ سے کوئی کافر ہو جاتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے دونوں کو مومن کہا ہے. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جھگڑے، اس اختلاف کے اندر سیدنا و امیرنا و محبوبنا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ فاتح خیبر برادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی چوتھے خلیفہ راشد تھے، وہ زیادہ حق پر تھے. ان کے خلاف جن لوگوں نے محاذ آئے ان کی خطا اجتہادی تھی، لیکن اس خطا اجتہادی کی وجہ سے کوئی بعد میں آنے والا مسلمان نہ ان پہ تبرہ کر سکتا ہے نہ تنقید کر سکتا ہے. اگر ایسا کرے گا تو اپنے ایمان کو برباد کرے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہمیں کیا سبق دیا؟ تنقید کرنے کا، کتابیں لکھنے کا، تقریریں کرنے کا ان کے خلاف کہ ایک صحابی کا نام لو تقریریں شروع کر دو. نہیں، قرآن مجید کہتا ہے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں. دعائیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی. اور امیر معاویہ ایسے صحابی نہیں ہیں کہ جو عام 1.5 لاکھ صحابہ میں آتے ہوں کہ وہ سارے رضی اللہ. امیر معاویہ کی فضیلت کے اندر 10 حدیث نام لے کر ہوں جو میں نے کچھ کا ذکر نہیں کیا. تو قریب کو کہاں بھیجا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شام میں بھیجا. آج جمعہ 1:30 بجے ختم کر. قریب کو بھیجا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی کام تھا، حاجت تھی. عبداللہ ابن عباس کی ماں نے سیدنا عباس کے کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، یہ وہاں پر گئے تو شعبان کا مہینہ تھا. بات کو ذرا غور سے سننا. مطلع کا اختلاف کہ علاقہ بدلنے سے مطلع بدل جاتا. قریب گئے شام میں مدینہ سے، شعبان کا مہینہ تھا. شعبان میں لوگوں نے چاند دیکھا، قریب نے بھی چاند دیکھا تھا. بھائی رمضان کا مہینہ شروع کیا، روزے رکھنے شروع کر. کام سے واپس آئے، مکہ اور مدینہ اور شام کے درمیان تقریباً 1 مہینے کی مسافت، پیدل یا اونٹ میں جو سفر ہوتا ہے. یہ واپس آئے تو رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا. جب واپس مدینہ پہنچے ہیں تو رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا، آخری عشرہ چل رہا. جب یہ واپس پہنچے، سیدنا عبداللہ ابن عباس صحابی رسول نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے شام میں چاند کب دیکھا تھا رمضان؟ تو قریب نے، تابعی نے کہا صحابی رسول کو کہ ہم نے رمضان کا چاند لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات کو دیکھا تھا. جمعے کی رات کون سی ہے؟ جمعے کی رات کون سی ہے جو آج آئے گی؟ آج جو آئے گی وہ جمعے کی رات نہیں، جو گزر گئی، جو رات ہم گزار چکے. تو جمعے کی رات جسے ہم اس لیے اس کو جمعہ رات کہتے ہیں، وہ جمعے کی رات. تو انہوں نے گویا کہ آپ ابھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو رات گزری ہے، اس جمعے کی رات کو قریب اور شامی لوگوں نے، شام کے رہنے والوں نے چاند دیکھا، ان نے روزہ. قریب نے کہا لوگوں نے بھی روزہ رکھا، سیدنا امیر معاویہ نے بھی حکم دیا، حاکم وقت نے بھی روزہ رکھا.
قریب صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عباس، آپ نے مدینہ میں چاند کب دیکھا؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لیلۃ السبت، ہم نے تو یہاں پر چاند ہفتے کی رات کو دیکھا ہے۔ ہفتے کی رات کون سی ہے؟ جو آج آ رہی، جو ابھی سے 6 گھنٹے بعد جو رات آئے گی وہ ہے ہفتے کی رات۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے ہفتے کی رات کو چاند دیکھا۔ فرمایا پھر اب رمضان کے کچھ دن باقی رہ گئے تھے، قریب نے سوال کر لیا میرا اور آپ کا مسئلہ حل کر کہ سارے مسلمانوں کو ایک کہتے ہیں سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے تو سب پہ روزہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائی اس معاملے میں زیادہ ہی کچھ چلتے تھے، انہوں نے اس بات کو مذہبی بنا لیا ہے کہ بھائی سعودیہ سے اعلان ہو جائے یا کہیں سے بھی اعلان ہو جائے سارے روزہ رکھو۔ بھائی حدیث کو پڑھو۔ عبداللہ ابن عباس نے جب کہا کہ ہم نے ہفتے کو ایک دن بعد چاند دیکھا پھر روزہ رکھا، فرمایا اب کیا کرو گے؟ اب تو پتہ بھی چل چکا تھا کہ شام میں چاند ہم سے پہلے نظر آیا ہے۔ تو اگر مطلب ایک سمجھتے عبداللہ ابن عباس تو پھر یہ کہتے اچھا اس کا مطلب ہے ہمارا تو ایک روزہ رہ گیا نا، یہ مسئلہ ہونا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہم یا تو چاند دیکھیں گے مدینہ میں پھر عید الفطر کریں گے، اگر چاند نظر نہ آیا تو ہم 30 دن رمضان کا 30 دن پورے کریں۔ قریب نے سوال کیا شاگرد نے الا تکتفی برؤیت معاویہ، کیا آپ کو اہل شام اور حاکم وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شام میں انہوں نے چاند دیکھا تھا آپ کو کافی نہیں ہے مدینہ میں؟ فرمایا اللہ، ان کی اپنی رویت ہے شام والوں کی، مدینہ والوں کی اپنی رویت۔ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے علاقے کی رویت کا پابند نہیں کیا، ہم اپنا مدینے میں چاند دیکھیں گے، اگر نظر آیا تو عید الفطر کریں گے، نہیں نظر آیا تو 30 روزے پورے کریں گے۔ اس بات سے کیا بات معلوم؟ اہل علم کے فقہا کے اس کے اندر 2 گروہ، ایک حنفی مکتہ فکر، اب بدل گیا الحمدللہ، اب مفتی منیم صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر پوری امت ملت اسلامیہ کے اندر کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو تمام مسلمانوں پر، پوری ملت کے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا، یہ فقہ حنفی۔ اور وہ اس پر متشدد بھی تھے۔ مجھے میرے استاد مفتی عبدالولی الحقانی صاحب جو مدرسہ حقانیہ آکوڑا خٹک سے فارغ تھے اور وہ پہلے حنفی مفتی تھے، انہوں نے مجھے یہ ساری تاریخ سمجھائی تھی کہ پاکستان بننے سے پہلے یہ پھر مسئلہ جو ہے وہ حنفی علماء نے اس پہ اتحاد کر کے اس کو ذرا تبدیل کیا ہے، ورنہ حنفی فقہ کا مسئلہ یہ ہے ایک جگہ پہ کینیڈا میں چاند نظر آ گیا تمام مسلمان کو نظر۔ بعد میں کیا ہوا؟ دوسرا گروہ حنابلہ کا ہے، امام شافعی ہیں اور اکثر اہل علم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر علاقے کا اپنا مطلب ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 مطلب ہی ہو سکتے ہیں، 3 4 تو کیا ہونے ہیں، چاند زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے لیٹ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ تو ان کا امام ابن تیمیہ ہیں، شیخ ابن باز ہیں، حنابلہ ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر ایک علاقے کا چاند نظر آتا ہے تو دوسرا علاقہ جن کا ان کے ساتھ مسئلے کا اختلاف ہے ان پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا چاند نہ دیکھیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ سوال جو آپ مجھ سے کریں گے میں اس کا جواب پہلے دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارے اور سعودی عرب کے مسئلے میں فرق ہے؟ لیبارٹری ٹیسٹ، اس میں سے 24 کیرٹ کا سونا نکال کے دیں، آپ پچھلے 50 سال کا حساب لگائیں، پچھلے 50 سال کی ہسٹری اٹھائیں، پچھلے 50 سالوں کے اندر شاید 1 یا 2 دفعہ کے علاوہ ہمارا عرب سے گلف کنٹریز سے 1 دفعہ بھی نہ رمضان میں، نہ عید الفطر میں، نہ عید الاضحیٰ میں کبھی مسئلہ ہمارا اکٹھا نہیں ہوا۔ یہ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ بھائی ہمارے اور ان کے مسئلے کا اچھا جو خیبر پختونخوا یا افغانستان کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہم نے پوچھا ہے کہتے ہیں باقی چاند نظر آتا بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایسے ہی زور لگاتے ہیں، بہرحال ہم تو ان کو جھوٹا نہیں کہتے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ادھر واقعی ہی چاند نظر آتا ہے، واقعی ہی چاند نظر آتا ہے
تو پھر ان کو اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ اپنی رویت کے مطابق، پتہ چل گیا کہ ان کی رویت یہ پنجاب کی طرف نہیں ہے، سندھ کے علاقے کی طرف نہیں ہے، بلوچستان کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا لہذا روزہ رکھے۔ اگلا مسئلہ، اگر مسلمانوں کا ایک امام ہو اور وقت کا حکمران ہو، شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، امام وقت جب روزہ رکھنے کا اعلان کر دے تو تمام مسلمان امام وقت، حکمران وقت، چلو امام تھوڑا ثقیل لفظ ہے، ہم عمران خان کو ہم امام تو نہیں کہہ سکتے، اس کے چہرے پر بھی امام سجدہ ہی نہیں ہے، تو ہم حکمران کہہ دیتے ہیں۔ مسلمان ریاست کا حکمران، چاہے وہ فاسق فاجر بھی ہو، اس سے وہ اسلام سے تو نہیں نکل جاتا، تو مسلمان ریاست کا حکمران جب اعلان کر دے، اسلامی ریاست کی طرف سے اعلان ہو جائے، تو اس ریاست کے رہنے والے تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے حکمران کی بات مانتے ہوئے اس کے مطابق اگر مسلمانوں کی کبھی خلافت انشاءاللہ قائم ہو جائے، تو اگر خلیفہ وقت تمام مسلمانوں کو وہ کہیں مطلع شدے کا کوئی اختلاف نہیں، میں تمام مسلمانوں کو حکم دے رہا ہوں روزہ رکھے، تو اس صورت میں تمام مسلمانوں پہ روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑا ہی اختلافی مسئلہ تھا، ہر سال پیش آتا ہے۔ ہماری پاکستان کی اور بر صغیر کی رویت یہ تاریخ ثابت کر چکی ہے 50 سالوں سے، 100 سال سے، کہ ہماری گلف کے ساتھ تاریخ نہیں ملتی، لہٰذا اس پہ ایسے ہی زور اور دھوس دھاندلی نہیں چلانی چاہیے کہ ہم نے سعودیہ کے ساتھ ہی روزہ رکھنا ہے۔ جب اللہ نے ان کے ساتھ ہماری رویت نہیں رکھی تو ہم کیوں اس کے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ بھئی چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید الفطر کرو۔ جو روزے کے انشاءاللہ مسائل ہیں وہ اگلے خطبے میں بیان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ